بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ احباب جو منڈی سمندر کے رہنے والے 283 گابے کے والے واسی اس بات پہ فخر کریں کہ بڑے بڑے اداروں میں ایک وقت میں ایک سال میں 10 طالب علم جو فارغ التحصیل ہوں حفظ قرآن مکمل کریں، ایک سال میں 10 طالب علم، تعداد کتنی ہوگی، اس میں محنت کتنی ہو رہی ہوگی۔ یہ علاقے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، رحمت کا گھر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھروں پہ، آپ کے کاروباروں پہ رحمت کی برکھا برستی ہے۔ آپ احباب معاونین ہیں اس ادارے کے، ساری بستی کے، اللہ تبارک و تعالی تمام بستی پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 10 طالب علم ہیں جنہوں نے اس سال حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے سرمایہ بھی لگایا، وقت بھی دیا، اور دیکھیں یہ آج ان کے لیے دنیا کی بھی کھیتی ہے اور آخرت کی بھی کھیتی تیار ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کے ذرائع ان کی وجہ سے ہوں گے، اور آخرت میں تو سید کائنات نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا موجب بنیں گے۔ اور خصوصی طور پر اس ادارے کے محتمم محترم عمر فاروق سیال صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں میں اور ان کے مال و جان میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دیکھیں کیسی خوبی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا بھی حافظ محمد سبتین فاروق اس سال حافظ قرآن ہوا ہے۔ کم ہی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو پہلے داخل کرواتے ہیں۔ الحمدللہ ان کا بیٹا بھی آج حافظ قرآن ہوا ہے۔ میں اپنے شیخ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عتیق امجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے اور استاد الاساتذہ محترم جناب قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان 10 طالب علم جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کو شیلڈز بھی دیں اور دعاؤں سے بھی نوازیں۔ 2 طالب علم اس میں جو پچھلے سال کے انہوں نے گردان کیا، گردان رہتی تھی، انہوں نے اپنی مکمل کی ہے، ان کو بھی شیلڈیں دی جائیں گی۔ اور ایک حافظ قرآن ہے جو پچھلے سال ہے، وہ نعت خواں بھی ہیں، بہترین نعت خواں ہیں، جو ادھر سے ہی تیار ہوا ہے ماشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کی تلاوتیں بھی ہیں اور سید کائنات کی مدح سرائی بھی ہے۔ یہ کل تقریباً 14 بنتی ہیں شیلڈز۔ ان میں ہمارے قاری صاحب جو مدرس ہیں، قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور ان کو بھی شیلڈز دی جائے گی۔ سب سے پہلے میں حافظ علی حمزہ سرفراز ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور استاد محترم کے ہاتھوں سے شیلڈز وصول فرمائیں۔ تسی اتنا رستہ دے دو، درمیان میڈ چا جاؤ، میڈ چا جاؤ۔ اس کے بعد حافظ احسان صاحب، حافظ احسان صاحب ماشاءاللہ بارک اللہ لکم۔ دیکھیں کتنی خوبیوں کے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کرنے والا بھی اتنے شرف کا موجب نہیں ہے کہ جو رب کائنات کا پورا قرآن زبانی یاد کر لے۔ سبھی احباب ان کے لیے دعائیں فرمائیں۔ حافظ احسان صاحب، ان کے بعد حافظ حیدر علی صاحب حیدرآبادی، وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں۔ ان کے بعد محترم اس ادارے کے محترم عمر فاروق سیال صاحب، ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر محترم حافظ محمد سبتین فاروق صاحب تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔
الحمدللہ العزیز ہمارے درمیان 3 شخصیات، محترم حافظ عبد الخالق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ ساتھ ہوں شیخین کے، اور محترم قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ان کی خدمت عالیہ میں بھی گزارش کروں گا کہ استاد محترم کے ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں۔ اب میں حافظ علی عثمان عارف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیٹ وصول فرمائیں۔ حافظ علی عثمان عارف صاحب۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پورا رب کائنات کا قرآن انہوں نے زبانی یاد کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے ہی بیٹے ہیں، آپ علاق کے، آپ کی بستی کے بیٹے ہیں، آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ حافظ زہیب سیال صاحب، حافظ زہیب سیال صاحب، وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ ان کے بعد حافظ عمران صاحب، حافظ عمران صاحب، ماشاءاللہ بارک اللہ، لائن لگی ہوئی ہے حفاظ کی جو اس سال حفظ کرنے والے ہیں۔ اس ادارے پہ، اس ادارے کے لیے دعا کریں، رب کائنات اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حافظ علی حسنین صاحب، حافظ علی حسنین صاحب، وہ آئیں اور اپنی شیٹ وصول فرمائیں۔ دیکھیے ان کے بھائی، ان کے کزن، چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی، وہ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی طرف سے بھی انعامات دے رہے ہیں۔ یہ خاندان کی خوشیاں ہیں، قبیلے کی خوشیاں ہیں۔ جو قرآن کریم مکمل حفظ کرنے والا پورے قبیلے کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ راستہ دیں، کچھ رش کم کریں۔ جو اپنے بچوں کو انعامات دینے والے، گفٹ دینے والے، وہ بھی ترتیب آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی محنتوں کو خرچ کیا ہوا مال و زر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ادارے کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، رب کائنات سبھی کے مال و جان میں برکت نازل فرمائے۔ حافظ عمران صاحب، یہ حافظ عمران صاحب، علی حسنین چلا گیا، علی حسنین، بارک اللہ، بارک اللہ لکم، اللہم زد فزد، جزاکم اللہ، حیاک اللہ۔ راستہ دیں، رش کم کریں۔ حافظ علی حسنین صاحب، انہوں نے شیلڈ وصول کر لی۔ محترم حافظ اسد خان، حافظ اسد خان صاحب، ماشاءاللہ بارک اللہ، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، بارک اللہ لکم، اللہم زد فزد۔ اور اس سال کے جو آخری حافظ قرآن محترم حافظ شاہد اقبال صاحب، حافظ شاہد اقبال صاحب، دیکھیں یہ 10 حافظ قرآن ہیں جنہوں نے اس سال یہاں پہ انہی صفوں پہ بیٹھ کر کے رب کائنات کا پورا قرآن زبانی یاد کیا ہے۔ جو پچھلے سال کے 2 حافظ قرآن، میں ان کو بھی دعوت دوں گا، محترم حافظ مصعب صاحب، وہ آئیں اور اپنی شیٹ وصول فرمائیں۔ حافظ مصعب صاحب، اس بچے نے صرف 6 ماہ میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، صرف 6 ماہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپے۔ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب، محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب، یہ دیکھیں کتنی برکت کی اور شرف کی بات ہے کہ یہاں پہ ان کو شیلڈز دینے کے لیے بھی پاکستان کے نیشنل ایوارڈ یافتہ
محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اپنے دستے مبارک سے ان کو شیلڈ دے رہے ہیں. اب آخر میں اس ادارے کے مدرس جنہوں نے یہ شب و روز محنت کی ہے، محترم قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. بیٹھ جائیں. حضرات گرامی قدر، آج کے اس پروگرام کے روح رواں دلہا اور سب سے زیادہ جن کی نمایاں حیثیت ہے وہ بچوں کے استاد قاری محمد عبداللہ سلفی حافظہ اللہ تعالی ہیں. یہ ہم سب کی طرف سے نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں. ان بچوں کے روحانی والد ہیں. ان کا معاوضہ، ان کی خدمت، اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن حوصلہ افزائی یہ ہم سب کا فرض ہے. آپ بھی حوصلہ افزائی کریں، میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ادارہ آباد ہے، یہ خوبصورت رونق و بہار ہے. قاری صاحب کو 1000 روپیہ میں دیتا ہوں، آپ احباب بھی ان کے ساتھ حت الوسع ضرور ان کو انعام دیں. خدمت نہیں ہے، یہ کوئی چندہ نہیں ہے. 1000 ڈاکٹر عتیق صاحب کی طرف سے، یہ ان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کی بھرپور خدمت کریں. ادارہ تو کرتا ہے، ادارے کی ذمہ داری بھی ہے، آپ حضرات بھی ان کی بھرپور یہ خدمت کریں، بلکہ ان کو انعام دیں. 500 روپیہ ماشاء اللہ. 1000 مولانا عبدالخالق صاحب کی طرف سے. حافظ علی حمزہ ان کے جو سرپرست ان کی طرف سے ماشاءاللہ 10,000 روپیہ قاری صاحب کے لیے انعام ہے. اسد خان جو بچہ ہے ان کے سرپرست کی جانب سے 5,000 روپیہ قاری صاحب کے لیے انعام. 5,000 محمد عمران بچہ ان کے والدین کی طرف سے قاری صاحب، اور 5,000 حافظ سبتین صاحب کے والدین کی طرف سے قاری صاحب کے لیے انعام ہے. اچھا ماشاءاللہ. یہ ان کے لیے ڈبل اجر ان کے لیے. وہ بچہ کہاں جس نے 6 مہینے میں کیا 9 مہینے، ادھر آؤ، یہ میری طرف سے آپ کو انعام ہے. حقیقت یہ ہے ہر جگہ انسان کی وجہ سے گنہگار ہے انسان، زمین کے اوپر بوجھ ہے. یہ گاؤں والے، اس بستی والے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ خوش بختی، خوش قسمتی بنا دی ہے. اس بستی کے اندر قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں، یاد کرنے والے طلباء ہیں، حافظ بننے والے طلباء کرام ہیں. اس بستی کے لیے باعث رحمت ہے. ان کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں. ان کے ساتھ حت الوسع جتنا آپ سے حسن سلوک ہو سکتا ہے ادارے کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، یہ آپ کا فرض ہے. یقیناً آپ پہلے بھی فرض نبھا رہے ہیں، اس کے اندر مزید آپ اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس ادارے کو باعث رحمت، باعث برکت بنائے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قاری نوید الحسن صاحب کا تعلق جس ہستی سے ہے، جس خاندان سے ہے، اس خاندان کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے. حافظ عبداللہ محدث بڈی مالوی کا نام نامی سن رکھا ہوگا. حافظ عبداللہ محدث بڈی مالوی جو میرے بھی نانا جی رحمہ اللہ ہیں، اور قاری نوید الحسن حافظہ اللہ کے بھی نانا ہے محترم.
جنہوں نے 53 سال جامع صحیح بخاری پڑھائی، 53 سال جامع صحیح بخاری پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اسی خاندان کے فرزند میرے والد گرامی شیخ الحدیث عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ، جنہیں 50 سال سے زیادہ صحیح بخاری پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا، ماشاءاللہ 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 الحمد، اور اسی خاندان کے حافظ عبدالعلیم جزدانی رحمہ اللہ کے بھائی مولانا شیخ الحدیث عبدالحلیم صاحب، شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اکاڑا، جنہوں نے تقریباً 30 سال سے زیادہ صحیح بخاری پڑھائی، اور اسی خاندان کے چشمہ چراغ مولانا محمد یعقوب ملہوی رحمہ اللہ، اوڈا والے کا تذکرہ آج آپ 493 گاہ پہ مامو کانجن اوڈا والا کا تذکرہ آپ مسالی گاؤں کے نام سے سن رہے ہیں۔ اس کے شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب ملہوی حافظ عبداللہ محدث بڈی مالوی رحمہ اللہ کے بہنوئی تھے، اور انہی کے صاحبزادے حافظ محمد امین حافظہ اللہ شیخ الحدیث پنجاب یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ، آج ان کی جد و جہد سے مسالی گاؤں، اور جس گاؤں میں سگریٹ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، جس گاؤں کا ہر فرد نمازی ہے، جس گاؤں میں نکاح مساجد میں ہوتے ہیں، بینڈ باجے لانے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی خاندان کے شیخ الحدیث سید عبدالشکور شاہ عصری رحمہ اللہ، اور اسی خاندان کے استاذ القراء قاری محمد یوسف رحمہ اللہ، جو قاری نوید الحسن حافظہ اللہ کے والد گرامی تھے۔ کس کس شخصیت کا نام لوں، اور اسی خاندان سے حافظ محمد شاکر بڈی مالوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے خطیب تھے اور جوانی کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اسی خاندان سے قاری محمود الحسن بڈی مالوی حافظہ اللہ استاذ القراء ہیں۔ اللہ کی قسم یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس قریہ میں، جس گھر میں اور جس دل میں قرآن کا نزول ہو جاتا ہے، قرآن کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے، وہ خاندان تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گھرانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے اس مدرسہ کے محتمم فاروق سجال، میں ان کی پرانی زندگی دیکھتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، ان سے زیادہ واقف ہے نا، اور کن کن مقدمات میں ملوث، میں نہیں کہتا سچے تھے یا جھوٹے تھے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے جب ان کو دین کی طرف لے کے آیا، کائنات کے رب نے اس سے مدرسہ کا کام بھی لے لیا، اور ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت
میں آج میرا ذہن نہیں تھا کہ میں مقامی طور پر یہاں 2 بار اپنی گزارشات پیش کر چکا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے میں نے مائک پکڑ لیا. ابھی خطبہ حضرات موجود ہیں، میں 2-3 باتیں اہل حدیث سٹیج سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور جذباتی نعرے لگانے والوں سے بھی. اہل حدیث سٹیج یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو علامہ فہامہ بنا دیا جائے. جو بھی آتا ہے نعرہ لگتا ہے فلاں علامہ، اور کوئی علامہ نہیں. علامہ اقبال علامہ تھے یا علامہ احسان علامہ تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آپ نے ہر بچے کو، ہر وائس کو علامہ کہنا شروع کر دیا. اپنوں سے گلہ بھی سننا چاہیے، شکوہ بھی سننا چاہیے. یہ اہل حدیث کے سٹیج کا درہ امتیاز نہیں ہے کہ ہر کسی کو علامہ کہہ دیا جائے. ایک خطیب صاحب آئے اور ایک خطیب صاحب خطاب کر رہے ہیں اور اس کی تقریر کے دوران ہی نعرہ تکبیر اور نعرہ خطیب. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں. ناجائز ہے یہ. خطیب صاحب اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے، اور آپ خطیب کی بات کاٹتے ہوئے خطبہ کے نعرے لگا رہے ہیں. بہت اچھی بات. یہ اہل حدیث کا درہ امتیاز نہیں ہے. اور دوسری بات، خطبہ موجود ہیں، میں ان سے بھی ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مسلمہ ہے. دنیا میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ سمجھتا ہو. لیکن بات کرنے والی ہے سیرت رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم پر. کائنات کے امام نے ہمیں کیا دیا ہے، کائنات کے امام نے ہماری تربیت کیسے کی ہے. اور بات کرنے والی ہے خطبہ کرام. کون کون سی بادارات میں نے اور آپ نے یہاں سے آج عہد کر کے جانا ہے کہ چھوڑنی ہے. جیسے عثمان صاحب نے کہا کہ 5 وقت کی نماز کا وعدہ کریں. میں اس سے ایک اور آسان کر کے بات کرتا ہوں. اگر مینوں کہہ دو نا 17 رکعتاں پڑھ کے آ، تو میرے واسطے بھی مشکل ہون گیا. کیوں کری صاحب؟ لیکن بات حقیقت ہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت اور قرآن کے بعد سب سے متفق علیہ روایت جو ہوتی ہے وہ سب سے اونچے درجے کی ہوتی ہے. صحابی آیا، آ کے سواری نہیں روکی، آتے ہی کہنے لگا دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. جب میں جو ہے کائنات کے پیغمبر ایسا عمل بتا دیں کہ میں ادھر جو ہے میں زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا، میں جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں. کائنات کے پیغمبر نے فرمایا 5 نمازوں کے فرائض پڑھ لیا کریں اور رمضان کے روزے رکھ لیا کریں، زکوٰۃ فرضی ادا کر دیا کریں، اور زندگی میں ایک بار استطاعت ہو تو حج کر لیں. کائنات کے پیغمبر کو وہ کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے زیادہ نیکیاں نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے. آج سے وعدہ کریں کہ 5 نمازوں کے کم از کم فرائض تو روزانہ پورے کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. کیوں جی؟ 5 نمازوں کے فرائض پورے کریں گے نا. اور اگر یہ میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کر لیا ہمارا جلسہ کامیاب. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. ایک حافظ قرآن رہتے ہیں، درمیان میں کچھ خطابات ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے جو خیالات جذبات ہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم حافظ محمد طاہر صاحب، طاہر طارق صاحب، وہ آئیں اور شیلڈ وصول فرمائیں. ماشاءاللہ. ایک اور بڑی خوشی کی بات ہے
قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب جو ہمارے اس ادارے کے مدرس ہیں، وہ شیخ محترم قاری القراء قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے بھی شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں مختصر وقت کے لیے اپنی تحصیل جڑاوالا کے اہل حدیث یوتھ اور تحصیل جڑاوالا کے جنرل سیکرٹری اور بہترین شاعر محترم حکیم خالد محمود تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ارشاد فرمائیں۔ میرا پیر رہبر کامل بن کے آیا، اور کوئی رہبر کامل نہیں آیا نہ آئے گا۔ صاحب کی یہ کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو چرچا ہے زمانے میں حسن یوسف کا یوں، پر محمد سا حسین مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ صاحب کی یہ کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، آمنہ دا لالنی ذرا ویکھن تے چلیے، آمنہ دا بالنی ذرا ویکھن تے چلیے، ذرا ویکھن تے چلیے۔ چھڈ دتا جس نو تساں یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حبیب جان کے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ پنجابی نہیں سمجھ آ رہی تھی، بلوچی شروع کر دی ہے، پڑھو سبحان اللہ۔ اور چھڈ دتا جس نو تسی یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حبیب جان کے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا۔ حضرت مولانا قاری بن امین عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، میں سنے آئے ہن تے او دیوا وی نہیں بال دی، میں سنے آئے ہن تے او دیوا وی نہیں بال دی۔ کیوں؟ او ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے، او ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے۔ چاند آسمانی جنوں ویکھ شرماندا اے، چاند آسمانی جنوں ویکھ شرماندا اے۔ ایڈا سونا لال نی ذرا ویکھن تے چلیے، حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ چند آسمانی جیدا کھڈونا بن جاندا اے، او انگلی ہلاوے دو ٹوٹ ہو جاندا اے۔ ایڈا سونا بال نی ذرا ویکھن تے چلیے، حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے۔ حلیمہ دی بیمار بکری ہو گئی دودھ دین نو تیار نی ذرا ویکھن تے چلیے،
حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آمینہ دا لال نی آمینہ دا لال نی ذرا ویکھن تے چلیے حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے امت دا غم خارنی امت دا غم خارنی ذرا ویکھن تے چلیے حلیمہ سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے رہبر کامل جلسہ ہر سال ہندائے رہبر کامل جلسہ سمندر پنڈ اندر ہر سال ہندائے اوندے اوندے بڑے بڑے اوندے نے خدا بانی ذرا ویکھن تے چلیے حافظ نوید الحسن نے حافظ نوید الحسن نے پڑھ پڑھ کے سنایا قرآن نی ذرا ویکھن تے چلیے عمر فاروق سیال نے اتھے بوٹا ہلایا حافظ عبداللہ سلفی نے چلایا بڑی کیتی محنت بکمال نی ذرا ویکھن تے چلیے 10 بچیاں نے حفظ قرآن ہے کیتا 10 بچیاں نے حفظ قرآن ہے کیتا محنت باقا مال نی ذرا ویکھن تے چلیے اگلے سال بھی رکھے ہوئے دا خیال نی ذرا ویکھن تے چلیے